الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ومن اتبعہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. آئیے جانے کائنات شان کائنات رحمت دو عالم نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار تاجدار کون و مکان رحمت عالم سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عقیدت و احترام و محبت و الفت کے ساتھ درود و سلام کی نظریں پیش کریں پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الکرم بالی وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج رمضان المبارک کی 23ویں شب ہے اور یہ وہ مقدس رات ہے جو شب قدر کی ایک راتوں میں سے اگر شمار کیا جائے تو بیجا نہ ہوگا. آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو. اسی سلسلے میں آج ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اور انشاءاللہ پوری رات اپنے معبود برحق کی بارگاہ میں جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہو سکیں گی وہ ہم عبادتیں کریں گے، وہ بندگی کریں گے اور جتنا ہو سکے گا رب کا نام لے کر رب کا شکر ادا کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کی ان حقیر اور کمتر عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور آج کی رات میں جو بھی ہم ٹوٹی پھوٹی
دعائیں رب قدیر سے کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے حق میں ان دعاؤں کو مقبول فرمائے۔ چونکہ اسلام کے 360 دنوں کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شخصیت سے دنوں کو پہچانا جاتا ہے۔ 21ویں شب میں یوم مولائے کائنات یا وصال مولائے کائنات کے حوالے سے کچھ بیان ہوا تھا۔ محب گرامی قدر حضرت علامہ مولانا قیام رضا صاحب حشمتی بانی و سربراہ شیر رضا اکیڈمی ممبئی، ان کا حکم تھا مولائے کائنات کا ذکر کرنے کے لیے 21ویں شب میں۔ ان کے حکم کی برکتیں یہ ہوئیں کہ مجھے مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ رب العزت ایسے نڈر، حق گو، بے باک، صاف گو عالم دین پر اپنا کرم فرمائے اور انہیں مسلک حقہ پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور ہمیشہ حق کا شیدائی اور حق کا داعی بنائے۔ آج کی رات چونکہ مولائے کائنات آج کی رات تیسری شب ہے اور اس رات میں ہم سب اللہ رب العزت کی بندگی بھی کریں گے، اور آج کا بیان میرا توبہ کے حوالے سے ہوگا، چونکہ آج توبہ کو عام کرنے کی بھی ضرورت ہے اور توبہ کے حوالے سے ہم سب کو تیار رہنے کی بھی ضرورت ہے۔ توبہ مومن کا ہتھیار ہے اور توبہ وہ عظیم سرمایہ ہے کہ انسان کسی بھی منزل میں ہو، کسی بھی عالم میں ہو، توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے اور توبہ قبول فرمانے کے بعد اس بندے پر اپنے کرم کی بارشیں برساتا ہے اور پھر بندہ ہمیشہ شاد و کام ہوتا ہے اور وہ اس منزل میں پہنچ جاتا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اسی لیے رب قدیر نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والمؤمنون، بے شک تمہارے ولی، تمہارے مددگار وہ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ تمہارا مددگار کون؟ وہ پاک پروردگار اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے بے شک سب سے پہلا مددگار جو مدد کا منبع ہے، کرم کا مخزن ہے، کرم کا
پیدا کرنے والا ہے، کرم کی بارشیں برسانے والا ہے، وہ رب کی ذات ہے۔ پھر فرمایا وَرَسُولُهُ، اور اللہ کی ذات کے بعد تمہارا مددگار اس کے رسول ہیں۔ اور پھر فرمایا وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اس کے بعد تمہارے مددگار وہ مومن ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں، اللہ کے محبوب سے بھی مدد مانگتے ہیں، اور اللہ کے اس فرمان کی روشنی میں اللہ کے محبوب بندوں سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ کیوں نہ مانگیں؟ اس لیے کہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اور امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج کی ہماری یہ مجلس توبہ کے حوالے سے ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ توبہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ آج چونکہ شہید حریت علامہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یوم وصال ہے، آج ہمیں ان کی بارگاہ میں بھی عقیدت و محبت کا خراج پیش کرنا ہے۔ وہ اللہ کا ولی، وہ اللہ کا دوست، وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہمیں جاتے جاتے کیا پیغام دے کر گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یاد آج ان کا پیغام سن کر کی جائے تو بہت بڑی بات اور سعادت کی بات ہوگی، اور یہ ان کی بارگاہ میں سب سے عظیم خراج عقیدت ہوگا۔ چونکہ انہوں نے ایک بہت عظیم پیغام دنیا سے جاتے ہوئے جبکہ ان کو انگریزوں نے تختہ دار پر چڑھا دیا اور آخری خواہش پوچھی گئی کہ آخری خواہش کیا ہے، تو انہوں نے اس وقت یہ کلام جو ان کا پیغام تھا وہ پوری دنیا کو دیا تھا، اور یقیناً یہ ایسا پیغام ہے اگر ایک مسلمان اس کو پڑھتا ہے، اس کو سنتا ہے، اس کو سمجھ لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پوری زندگی کا یہ سرمایہ حیات بھی ہے اور سرمایہ آخرت بھی ہے۔ آؤ عشق و وابستگی کے، عشق و وارفتگی کے عالم میں محبت و عقیدت کے ساتھ والی کون و مقام تاجدار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الکرم والی وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
وہ مشہور زمانہ کلام اس کے 2-3 شعر میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عقیدہ ہمیں کیا دیا ہے۔ کوئی گل باقی رہے گا، چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا، چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے، کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیر و باغ میں ہے، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ یہ کتنی عظیم بات انہوں نے کہی ہے۔ آدمی اگر اس چیز پر غور کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا میں ہنسنا چھوڑ دے اور پوری زندگی روتے ہوئے گزار دے۔ آج انسان دنیا اور مافیہ کی اس فانی دولت پر شیدا و فریفتہ نظر آتا ہے۔ کافی ہمیں کیا پیغام دے کر جا رہے ہیں۔ پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اتیل سو کم خواب کے بستر پہ یوں نازاں نہ ہو، اتیل سو کم خواب کے بستر پہ یوں نازاں نہ ہو، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لولاک پر دل سے درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک پر دل سے درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک
لولا کے پر دل سے درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات کہی ہے۔ مسلمانوں قربان جاؤ، اللہ نے تمہیں درود پاک پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ آؤ محبت و وارفتگی کے ساتھ ایک مرتبہ بارگاہ رسول انعام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو پڑھے گا صاحب لولا کہ پر دل سے